العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین عزیزان آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31-32 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کا دعا تعالیٰ کو صحیح بیان کرنے کی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو صرف کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، خشیۃ املاق۔ رب ارشاد فرماتا ہے قتل نہ کرو اپنی اولاد کو مفلسی سے، مال کی کمی سے، بھوک سے۔ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم روزی دیتے انہیں اور تمہیں، روزی میں دیتا ہوں۔ رب فرماتا ہے تم کیوں قتل کرتے ہو اپنی اولاد کو؟ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا دور جہالت میں کہ جیسے بیٹی پیدا ہوتی اور مال کی کمی ہوتی اس کو زندہ مار دیتے، دفن کر دیتے، ترگور کر دیتے بھوک کی کمی سے، یا پھر اپنی ناک کی لج کے لیے کہا کہ میں بیٹی کا باپ بن گیا یہ میرا داماد ہوگا، تو کئی وجوہات تھی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے یہاں 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں یا بہنیں ہوں 3، ان کی وہ تربیت کرے، پڑھائے لکھائے، ان کی شادی کر دے، کل قیامت کے دن ایسے ہوگا جیسے وہ 4 ہوگی۔ سبحان اللہ۔ 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، ان کو لکھائے پڑھائے تربیت کرے، ان کو بیاہ دے، تو ایسے ہوگا جیسے میری 4 ہوگی۔ یہ مقام اور یہ درجہ ہے۔ ایک صاحب یا رسول اللہ جس کی 2 ہو، تو کہا جس کی 2 ہو وہ لکھائے پڑھائے تعلیم و تربیت کرے، کل ایسے ہوگا جیسے یہ 4 ہوں گے۔ اور پھر یہ فرمایا کہا کہ بھوک سے، قرآن کریم کہتا ہے بھوک، چونکہ روزی تو میں دیتا ہوں، رب کی ذات وہ ہے، رب کی ذات وہ ہے کہ سلا کے کھلاتا ہے اور اٹھا کے کھلاتا ہے، سلا کے کھلا کے سلاتا ہے اور اٹھا کے کھلاتا ہے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں، فقیر سے فقیر بھی ہوگا کھا کے سوتا ہے، اور جب اٹھتا ہے پھر وہ کھلاتا ہے، پھر وہ کھاتا ہے۔ یہ قدرت ہے۔ قدرت کہتا ہے کہ خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، رازق میں ہوں، پروردگار میں ہوں۔ یہ اللہ کی صفات ہے۔ رب کہتا ہے تم کیوں نہ، اور تمہیں بھی تو میں ہی دیتا ہوں روزی، اور انہیں بھی میں ہی دیتا ہوں۔ پھر فرمایا ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بلا شعبہ اولاد کو قتل کرنا، بے گناہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا، نہ قریب جاؤ زنا کے، انہ کان فاحشہ، بے شک یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا، بہت غلط، بہت گندا راستہ ہے یہ زنا کے لیے۔ فرمایا قریب بھی نہ جاؤ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ مسلمان ہے، مسلمان ایمان تو ہوگا تھوڑا بہت، کہا کہ جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے سلب کر لیا جاتا ہے، ایمان اس سے نکال لیا جاتا ہے، ایمان نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، ایمان گیا اس کا۔ جو زنا کرتا ہے اس کے جسم سے ایمان کو نکال لیا جاتا ہے، پھر وہ روئے گڑ گڑائے عرض کرے، پھر اس کو ایمان ملتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا مومن
کبھی زانی نہیں ہو سکتا، مومن کبھی چور نہیں ہو سکتا، مومن کبھی خائن نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کہا کہ جس علاقے میں زنا اور سود زیادہ ہوگا اس علاقے میں جو ہے موت کا زیادہ وہ ہوگا، موت کا زیادہ ڈر ہوگا، زیادہ اموات ہوگی۔ جس علاقے میں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی وہاں اللہ بارش کو روک لے گا، بارش کو روک لے گا۔ کہا کہ پتہ ہے تمہیں علاقوں کو غرق کیوں کیا جاتا ہے؟ زیادہ تر زنا کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے۔ کہا جب سیدنا ابو روایت ہے کہ زنا جب کرنے کے قریب جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایمان لباس کی مانند ہوتا ہے، اس سے اس کا لباس اتار لیا جاتا ہے، اس کا لباس ہو گیا۔ اس لیے فرمایا گیا، کہا یہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، یہ خراب راستہ ہے، اس سے بچے رہو، اس سے دور رہو، زنا سے۔ مسلمان مومن ہوگا تو اس چیز سے بچے گا، خود بھی بچے گا، اپنی اولاد کو بھی بچائے گا، اپنی اولاد کو جانا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔